عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام مخلوقات میں اشرف اور اکرم اور معظم جو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ انسان ہے، اور انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے احکام کا مکلف بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے سمندر کی ہو، جنگلات میں رہنے والی ہو، چرند و پرند ہو، کوئی بھی مخلوقات احکام کی پابند نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی اور شریعت مطہرہ کی جو پابند ہے وہ انسان اور جنات ہے، اور انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اور انسان دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کہ یہ پورے کائنات کی جو رنگ و رونق جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ چاند و سورج جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے فرش کی شکل میں بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کو رکھا ہے، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کو رکھا ہوا ہے۔ جہاں انسان اعمال حسنہ کرتا ہے، جہاں انسان نیکی کے کام کرتا ہے، جہاں انسان بھلائی کا کام کرتا ہے، جہاں انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہاں انسان سے برائیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی زبان سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، کبھی ہاتھ غلط کام کر لیتے ہیں، کبھی آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھ لیتی ہے، کبھی پاؤں غلط جگہ چل پڑتے ہیں، کبھی زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں کہ سامنے والے کو دل پر لگتا ہے، کبھی اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت و رحمت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کوئی انسان پوری زندگی سنم سنم کرتا ہے، لیکن سچی دل سے جب اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے توبہ کا؟ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، عالم سکرات میں جب چلا جاتا ہے، تب تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تب تک یہ دروازہ توبہ کا کھلا رہتا ہے، اس کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تب مومن کی توبہ قبول نہیں، اور بغیر ایمان والے کا ایمان قبول نہیں۔ عقل مند انسان تو یہ ہے کبھی سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اپنے زندگی کی جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صدقے دوپہر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر وقت نوازا ہے اور نوازتا بھی ہے، اور اس امت کو قیامت تک اللہ نوازتا رہے گا، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، یہ امت ایک لاڈلی امت ہے،
یہ امت ایک بہت پیاری امت ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جو نبی تمام نبیوں کے سردار ہے۔ اس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے نظام کو بنایا۔ جس نبی کو اگر ضرورت پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پورے کائنات کے نظام کو نہ بناتے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو اگر پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ زمین کو بھی نہ بناتا، نہ آسمان کو بھی نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو نظام بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بنایا۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ کی صفت یہ نہیں کہ احسان جتلائے، یہ تو بندوں کی صفت ہے کہ کچھ دینے کے بعد وقت آنے پر احسان جتلا دیتا ہے کہ میں نے تیرے قرآن وقت یہ کیا تھا، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ لیکن اللہ کی صفت یہ نہیں ہے کوئی احسان جتلائے، لیکن جہاں ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ کس بات کا؟ کہ میں نے تم کو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما کر احسان کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے 23 دن تک نہیں روتا، لیکن یہ نبی اپنے امت کے لیے 23 سال تک روتے رہتے ہیں، اور اس امت کو جہنم سے کنارے سے نکال کر جنت کی راہ پہ جا کے چھوڑا تھا۔ لیکن آج یہ امت اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے کرتوت کی بنا پر ایک جہنم کی راہ پہ جا کے کھڑی ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ سے صلح کرا لے، اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بارہا اس مبارک مہینے عطا فرماتا ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک بہت مبارک مہینہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے۔ ہر انسان کو اس کا انتظار رہتا ہے رمضان کے مہینے کا۔ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ جیسے ہمارے گھر پر جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، جہاں کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، تو ہم مہینوں پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، گھروں کے اندر رنگ و رونق کراتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اور ایک نقشہ بنا لے ذہن کے اندر کہ مجھے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ لیکن آج ہم خود رمضان کے مہمان بن جاتے ہیں، رمضان آتا بھی ہے چلا جاتا ہے، ہم تو وہی غفلت کی زندگی گزار رہے جو پہلے گزار رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ میرے بھائی رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اتنا بابرکت مہینہ میرے بھائی ہے رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے۔ تو اس وقت ہر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، غمخواری کا مہینہ ہوتا ہے، صبر کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے 4 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اور نمبر 2 پر استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اللہ سے، کیونکہ ہم سراسر گنہگار ہیں، اللہ سے ہر وقت ہم استغفار کرتے رہے۔ اور نمبر 3 پر ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت جنت کا سوال کرتے رہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے کہ ہم جہنم سے پناہ مانگیں، ہم جہنم سے پناہ مانگیں۔ میرے بھائیو، ایک دعا بھی اگر رمضان میں ہماری قبول ہو گئی تو سمجھو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صرف روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا اس کا نام رمضان نہیں ہے، یہ تو ہے ہی۔ روزہ رکھنا فرض ہے، تراویح پڑھنا سنت ہے،
20 रकात तरावी की पढ़ना सुन्नत है और रोजा रखना फर्ज है। उसके साथ साथ रमजान के अंदर कुरान करीम की तिलावत करना, अपने एक सेकंड को भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सीजन का महीना होता है। लेकिन आज अल्लाह माफ फरमाए, उम्मत का मिजाज एक ऐसा बन चुका है कि रोजा रखने के बाद पूरा दिन सोने का और रात को कुरान की बातें करने की, इधर उधर मजलिस से लगाने की, और न मालूम कितने कुरान पढ़े, मस्जिद में आए, कोई यहाँ बैठा मोबाइल लेके, कोई यहाँ बैठा मोबाइल लेके, मस्जिद का भी एहतराम नहीं। हालांकि हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है तफसीर कबीर के अंदर कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को, कुछ इंसानों को और कुछ चीज़ों को फजीलत बख्शी है। सबसे पहली फजीलत ये कि सबसे पाकीज़ा जो कलाम है, जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह ताला ने उसको फजीलत बख्शा है। तो दूसरे नंबर पर वो ज़मीन के वो टुकड़े जहाँ अल्लाह ताला ने मसाजिद बनाई हैं, जहाँ हम मसाजिद बनाते हैं, ज़मीन के वो टुकड़े जहाँ मसाजिद बनी हुई हैं, ये अल्लाह की बहुत अज़मत वाली जगह है। और महीनों में वो महीना जो रमज़ान का महीना, ये भी अज़मत वाला महीना है। और दिनों में वो दिन जो जुमा का दिन है, ये भी अज़मत वाला दिन है। और रातों में वो रात जो लैलतुल क़द्र की रात है, इसको भी अल्लाह ताला ने अज़मत वाली कही। अज़्ज़िमू, कि तुम उसकी अज़मत करो इस महीनों की और इन चीज़ों की, क्योंकि इन चीज़ों की अज़मत खुद अल्लाह तबारक व तआला खुद करता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रमज़ान के अंदर मस्जिदों में आए, इबादत के लिए आए, नेकियां कमाने के लिए आए, और ऐसा हो कि गुनाह लेकर बाहर निकल रहे हो, गुनाह के अंबार लेकर हम बाहर निकल रहे हो। मेरे भाइयों, हमने अपनी ज़ुबान की इबादत करनी है। जहाँ 4-5 इंसान जमा होते हैं, ईरान कुरान की बातें शुरू हो जाती है, लोगों की गिबतें शुरू हो जाती है, लोगों की हंसी मजाक शुरू हो जाती है। क्या मिलता है मेरे भाई? तो हमारे पास आमाल जो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो भी हम खो देते हैं। किसी के मुताबिक बदज़बान चलाना, किसी के मुताबिक किसी की गिबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अपने भाई के, अपने मुर्दार भाई के गोश्त को पकाकर खाना इतना बड़ा गुनाह है, किसी की गिबत करना। लेकिन आज हम समझते ही नहीं है। जब ये आँख बंद हो जाएगी, जब कब्र में चले जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ सवार थे। अक्लमंद इंसान तो वो है कि जो अपनी दुनिया की जिंदगी को अच्छी बनाए। तो अल्लाह ताला इसलिए भी बारहा मौका देता है कि उम्मत को, जो अल्लाह ताला बारहा जो मौका दे रहा है, अल्लाह ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जले, कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा आग के अंदर जले, लेकिन वो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाली जात है। वो अल्लाह कैसे चाहेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में चले? अल्लाह की जात मग़फ़िरत के बहाने ढूंढती है कि किसी न किसी ने बहाने पर अल्लाह ताला बंदे के लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। किसी न किसी बहाने के लिए अल्लाह ताला बंदे के जन्नत का फैसला फरमा दे, जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। लेकिन मेरे भाइयों, हम गफलत के अंदर पड़े हैं। रमजान का महीना दिलों की सफाई का महीना है। जैसे हम कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कोई मशीन चलाते हैं, जब कुछ महीने हो जाते हैं इसको इस्तेमाल करते करते फिर उसको सर्विस कराने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह पूरे 11 महीने हमारे दिल के ऊपर दुनिया की मोहब्बत लग चुकी है, गफलत में हम पड़ चुके हैं। अल्लाह ताला रमजान का बाबरकत महीना इसीलिए दे रहा है कि हम अपने दिल की सफाई कर सके, उसकी सर्विस कर सके, उसकी इस्लाह कर सके। क्योंकि रमजान के महीनों के अंदर हर एक के दिल नरम होते, गमखारी का महीना है। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुबारक जिंदगी अता फरमाई, बहुत प्यारी जिंदगी है। इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, बारहा नहीं मिला करती। हर एक इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, रमजान का महीना हमें अता फरमा रहा है। तो रमजान का महीने के इंतजार नबी अलैहिस्सलाम को 2 महीने पहले हुआ करता था। जब से रजब का चांद हो जाता था, नबी अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह मुझे रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा, रमजान तक मुझे पहुंचा।
اسی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کتنا معظم مہینہ ہے، کتنا بابرکت والا مہینہ ہے، جس کا انتظار خود نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کھاؤ کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرو، تہجد کی پابندی کرو، اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے بال بچوں کے لیے دعائیں کرو، امت کے لیے دعائیں کرو۔ نہ معلوم کون سی ہماری دعا میں ربائے قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور جس کا رمضان کا مہینہ صحیح گزر جاتا ہے، جس کا رمضان کا مہینہ عبادتوں میں گزر جاتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے 11 مہینے بھی اچھے نہیں گزارتے۔ اور جس کا رمضان کا مہینہ گناہوں میں گزرا، اللہ کی نافرمانیوں میں گزرا، لغویات میں گزرا، قرآن قرآن کی باتوں میں گزرا، تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ باقی 11 مہینے بھی ایسے ہی گزرتے ہیں۔ اس سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ہمارا ایک ایک سیکنڈ بھی میرے بھائی ضائع نہ ہو۔ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ کئی لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، سحری میں ہمارے ساتھ میں تھے، افطار میں ہمارے ساتھ میں تھے، لیکن آج قبروں میں جا کے سو گئے۔ میرے بھائی قبرستان ان لوگوں سے بھرا پڑا ہوا ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئندہ کل سے توبہ کر لیں گے، آئندہ کل سے نماز کی پابندی کر لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موقع عطا نہیں فرماتا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے اندر پہنچا دے۔ اور رمضان کی جو سب سے بڑی عبادت ہے روزہ، اس کے متعلق آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے کہ روزہ کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزے کے فضائل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها